اس کو معاف کر دیں گے، اور ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی درجات کو بلند کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ جب گھر سے نکلے باوضو وضو کر کے گھر سے نکلے، نمبر 2 پیدل چل کر آئے، نمبر 3 اس کی نماز چھوڑ کر اس کی دوسری کوئی ارادہ نہ ہو۔ اگر میرا ارادہ ایسا ہو کہ میں وہاں جاؤں گا اور بریانی بھی کھاؤں گا اور نماز بھی پڑھوں گا تو یہ قدم قدم کی جو نیکی ہے یہ نہیں ملے گی۔ اگر میری اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میں وہاں جاؤں گا اور میری دکان میں جو ضروریات ہے اس ضروریات بھی میری پوری ہو جائے گی اور نماز جمعہ بھی میری ہو جائے گی، اگر یہ ہماری نیت ہو تو یہ نہیں ہوگی، یہ قدم قدم کے بدلے میں جو نیکی ہے ہمیں آپ کو نہیں ملے گی۔ بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ صرف نماز ہی کی نیت سے، اس کی نماز کے سوا کوئی اور نیت نہیں، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ بندہ گھر سے نکلتا ہے اور مسجد جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک گناہ کو اس کو مٹا دیتے ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو ایک ایک کر کے اونچا کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ لوگوں تمہیں جمعہ کے بارے میں بتاؤں، جمعہ کا دین اتنا پیارا دین ہے، جمعہ کے دین جو ہے میرا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جمعہ کے دن اللہ نے آدم کو بنایا اور اللہ نے جمعہ کے دن ہی آدم کو جنت میں داخل فرمایا۔ جمعہ کے دن آدم کو بنایا اور جمعہ کے دن ہی آدم کو جنت ملی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کو جمعہ کے دن بنایا گیا اور جمعہ کے دن جنت میں ڈالا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعہ کے دن ہی جو ہے آدم کو نکالا گیا۔ نمبر 1 حدیث۔ نمبر 2 حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن حضرت آدم کو بنایا، نمبر 2 آدم کو جو ہے جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو جنت سے روز زمین پر جمعہ کے دن ہی بھیجا۔ وہ لوگوں جمعہ کے دین کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دین اتنا پیارا دن ہوتا ہے، جمعہ کے دین کی گھڑی اتنی پیاری گھڑی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایسا ایک وقت ہوتا ہے جو بندہ اللہ کے سامنے جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی جمعہ کے دین کی گھڑی ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ جو ہے بندے کے لیے بہت عظیم رکھتی ہے کہ کون سی گھڑی جو ہے اللہ کے سامنے ہماری دعا قبول ہو جائے اور ہمارا مقدر جو ہے چمک جائے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، اس حدیث کے بارے میں آتا ہے، آخر میں حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ سنیں کہ حدیث جو ہے ایک صحابی کے پاس ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے کہ آپ بتائیے جمعہ کے دن جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ دعا قبول کرتے ہیں، وہ کون سے وقت ہے، وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا ٹائم ہے جس وقت اللہ کے رسول جس وقت کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو ہے ہمیں اطلاع فرمایا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پھر ابو ہریرہ یوں کہتے ہیں عبداللہ بن سلام کو کہ یہ کہنے میں تم بخل نہ کرنا، یعنی یہ بات کہنے میں تم کنجوسی نہ کرنا، صحیح اور اچھی طریقے سے مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی جو ہے اللہ کے سامنے زیادہ دعا کیا کروں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا
نماز عصر سے لے کر نماز مغرب کے درمیان جو وقت ہے، اس وقت میں جو ہے اللہ کا بندہ جو بھی اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ نماز کی حالت میں، عصر کے بعد نماز کی حالت میں اللہ کا بندہ جو اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعاؤں کو جو ہے قبول فرماتا ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے، کیا ہے؟ ایک مسئلہ ہے۔ اب ذرا سوچئے، بھائی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کوئی نماز ہوتی ہے؟ تو حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک نماز میں جو دعا ہوتی ہے وہی دعا اللہ کے سامنے فوراً قبول ہوتا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ تو اس کا مسئلہ، یہ مسئلہ سمجھنے کی ہے۔ تو فوراً حضرت ابو ہریرہ پوچھنے لگے کہ عبداللہ بن سلام آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عصر کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں، مغرب سے پہلے کوئی نماز ہی نہیں، اور آپ کہہ رہے اور نفل نماز جو ہے عصر کے بعد پڑھنا منع بھی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں دعا اللہ قبول کرتے ہیں عصر کے بعد، ایک ایسی بات ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مسجد میں آئے یا نماز کے انتظار میں وہ بیٹھا رہے، نماز کے انتظار میں وہ رہے، وہ نماز کے انتظار میں اس کا رہنا، اس کی نماز کے انتظار میں اس کے وقت کو گزارنا، یہاں یہ شامل ہے کہ اس کی نماز کے لیے بیٹھنا، یہاں تک کہ اس کی نماز میں ہی کھڑا رہنا، یہ شامل ہے۔ یعنی آپ نماز کے انتظار میں ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے فرمان یہ ہے کہ آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ نماز ہی میں شامل ہیں۔ یعنی نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی نماز میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور جمعہ مسجد میں جاتا ہے اور امام کے قریب بیٹھتا ہے اور خطبہ جو ہے دھیان سے سنتا ہے، دل لگا کر سنتا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں، کسی کے ساتھ فضول بات چیت نہیں کرتا، دنیا بھی کوئی کاموں سے چھیڑ خانی نہیں کرتا، بلکہ مسجد میں جا کر وہاں بیٹھتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، خطبہ سنتا ہے، جب وہ بندہ مسجد سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بیٹھنے میں اور جمعہ پڑھنے میں اور خطبہ سننے میں اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ایک جمعہ جو پڑھا ہے اور خطبہ سنا امام کے قریب بیٹھا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال نوافل روزہ کا ثواب